اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور ہمارے چینل اسلامک ٹیچر پر آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آج بھی ہم پہلے کی طرح ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے متعلق ہمیں کافی میسیجز اور کمنٹس موصول ہوئے ہیں ہماری نوجوان نسل کی طرف سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے امتحانات قریب آ رہے ہیں، تو ان کے سارے سال کی محنت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سارے سال میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ہماری محنت تو ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے پیپروں میں کامیابی مل سکے۔ تو دوستو، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ایگزام دینے لگتے ہیں، اسے 2-4 دن پہلے جو پورا سال انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان آخر کے 2-3 دنوں میں وہ پوری کی پوری کتاب کو ریوائز کر لیں۔ اور یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ جب امتحانات قریب ہوتے ہیں تو لوگوں کا رجحان مسجدوں کی طرف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس انسان نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، وہ بھی مسجد میں پہلی صف پر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور میری بہنیں بھی یہی کرتی ہیں گھروں میں کہ پہلے اگر نماز نہ پہلے پڑھی ہو تو جب امتحانات قریب ہوتے ہیں تو نمازیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اذکار، ان ساری عبادتوں کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں خوشی تو ہوتی ہے دوستو یہ دیکھ کر کہ ہمارے دوست احباب، ہماری بہنیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مدد فرمانے والا نہیں۔ لیکن یہ ایک مطلبی بات ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم امتحانات کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح ہم آگے پیچھے جب ہمارے پیپر نہیں ہوتے سارا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نماز تو فرض چیز ہے، ہمیں یہ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تو ہم کرتے ہیں کہ جب قریب ہوتے ہیں تب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، سارا سال اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، تاکہ سارا سال ہی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا رہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے۔ تو دوستو، بلا تاخیر میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ کمرہ امتحان میں جائیں، دوستو جب آپ کمرہ امتحان میں جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو پرچہ دیا جائے گا، سوالیہ پرچہ، آپ نے وہ سامنے رکھ کر اسے الٹا کر کے رکھنا ہے، اور 11 مرتبہ نماز میں جو درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ یہ آیت کریمہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور پھر بعد میں 11 مرتبہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ عمل پھر ایک مرتبہ سن لیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں یہ آیت کریمہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو دوستو، جب یہ عمل آپ کریں گے اس کے بعد آپ دل ہی دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ، میں نے تیرا پاک کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ یا اللہ، اس کے وسیلہ سے، اس کے صدقہ سے، یا اللہ تو آج کے اس پیپر میں مجھے کامیاب کر، میری مدد فرما۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیبی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے ساری کی ساری کتاب آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے، آپ کو سارے سوال و جواب بالکل صحیح طریقے سے آ جائیں گے۔ اور آپ ہر روز یہ عمل کریں، جب آپ کے پیپر ہوں، جتنے آپ کے پیپرز ہیں، ہر روز یہ پیپر سے پہلے یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے سبسکرائب کر لیں۔
ہم ہر روز اس طرح کی نئی نئی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔